دوستوں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الانعام۔ ہندی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ہے اردو میں، یہ عربی اور یہ ہے ہندی۔ تو ہندی میں آپ کو ہم بتائیں گے سورۃ الانعام کو پڑھ کے رکوع 1۔ جیسے کہ ہم پہلے ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں، سٹارٹ کرنے سے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اچھے سے۔ تو چلیے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ۔ آپ کو اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، بہت ثواب ملتا ہے۔ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سورۃ الانعام مکی ہے۔ اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ کا نام لے کے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ رکوع 1۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی۔ اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جہاد کا حکم رکھا اور ایک مقرر وقت وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے دوستو کہ سبھی چیزیں جو بھی زمین میں، آسمان میں، جو بھی ہری سبزیاں، اندھیریاں، رات، روشنی، سب اللہ نے ہی بنایا ہے۔ تو جو لوگ ہندو لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کافر کہنا بھی اسلام میں منع ہے۔ ہندو جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے بھگوان نے دیا ہے، اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہے اللہ کا ہی ہے سب کچھ، اور جو جتنے سارے دنیا میں انسان ہیں سبھی اللہ کے ہی ہیں، جاتی جاتی میں سب بٹ گئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ بولتا ہے کہ جب ہم نے سب کچھ دیا ہے اور وعدہ کیا ہے تم سے تو شک کیوں کرتے ہو؟ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اس سے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور تمہارے کام جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے ایک کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے سنگتیں کھپا دیں؟ انہیں ہم نے زمین میں بھی جماس دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر مسالدار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا کوئی فرشتہ کیوں لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے ہیں یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں نہ دی جاتی۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں اگر اللہ اتنا ہی تھا تو یہ کرتا وہ کرتا، اگر ہمارے اوپر اتارتا تو ہم یہ کر دیتے۔ تو اسی لیے اللہ بولتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کچھ کیا ہے تو آپ ثابت کرو کہ آپ کے بھگوان نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ اگر ہم نے یہ اتنا کچھ نہیں کیا تو، اور اگر ہم
نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اس مرد ہی بناتے اور اس پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں، اور ضرور یہ محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کٹا دیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ بولے تو جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اسلام کا، آج بھی تو اڑاتے ہی ہیں، تو ان کو انہی کو سزا ملتی ہے۔ میں دیکھو صاف صاف قرآن میں لکھا ہے، کہیں پہ بھی مطلب جو بھی سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کے پورے کائنات میں جتنے سبھی لوگ ہیں، ہندو مسلم سبھی، بس اللہ ان سے ناراض بھی جتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے دوسرے کسی کو مانتے ہیں، تو وہ اللہ بولتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ ثابت کرو کہ آپ کے بھگوان نے کیا کیا ہے۔ مطلب ایک سمجھانا چاہ رہی ہوں میں، اس کا ترجمہ ہے۔ تو نیکسٹ رکوع میں آپ کو کل سناؤں گی، رکوع بڑا ہو جائے گا، ویڈیو بڑی ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، تو آپ کو بتا ہی دیتے ہیں دوسرا رکوع۔ رکوع نمبر 2، تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کو کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم سے ذمہ پر رحمت لکھ لو، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی، ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو کچھ بچتا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھیں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے کا ڈر ہے، اور اس دن جس عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ چاہتا ہے، بول رہا ہے کہ اگر میں کسی کو غلط راستے پہ ڈالوں یا اس کا برا سوچوں تو کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اچھا کر سکے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کو؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی خدا ہے۔ تم فرماؤ کہ میں بھی گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ کو اگر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہو تو کمنٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے ایک باریکی سے قرآن تب اترا ہے جب بہت سارے نبی انبیاء آ کے چلے گئے، جب ہم نہیں مان رہے تھے اسلام کو، سمجھ نہیں پا رہے، تب یہ قرآن آئی تھی، جب اللہ نے ایک بات جیسا بولی ہے۔ یہاں پہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے ہے کہ سبھی مسلمان ہی ہیں اور الگ الگ بتوں کو مانتے ہیں، اس میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سبھی ایمان پر آؤ اور اسلام قبول کرو، اپنے رب کی بات سنو، سب جو دنیا میں کائنات میں ہے سب اللہ کا ہی ہے،
اگر تمہارے بھگوان کا ہے تو ثابت کرو کہ کیا ہے تمہارے آسمانی کوئی کتاب اتری ہے؟ اگر اتری ہے تو بتاؤ۔